لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا میرے آگ میں ڈالا میں آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نسل سارے دیے کم کر دیے نسل سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے حشر منکرا دیکھ لیا پہ حشر منکرا دیکھ لیا پہ برکت نال پئی پکار دیے برکت نال پئی پکار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے میں نے کرنا عاجز کہنا میں نے کرنا عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے گھر سارے سرکار دیے جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے ہر جگہ پہ محیط ان کی رحمت ہے جہاں
پہ محیط ہر کہیں حضور دیتے ہیں، ہر کہیں حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ ہم نے صرف ان کی رحمت ہے ہر جگہ، ان کی رحمت ہے ہر جہاں پہ محیط، ان کی رحمت ہے ہر جہاں پہ، ہر جگہ پر وہی تھے، ہر جگہ پہ ان کی رحمت ہے ہر جگہ کو محیط، ان کی رحمت ہے ہر جگہ کو محیط، ہر کہیں حضور دیتے ہیں، ہر کہیں حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ فرمان آقا کا ہے انا قاسم، فرمان آقا کا ہے انا قاسم، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا، نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ زلفان کالیاں، نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، نوری مکڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں، رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، جھکی کرن نہیں مدینے وچ ہووے، جھکی کرن نہیں مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے چومے تیرے جالیاں، بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے تیرے جالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، بیلیاں حضور دیا محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیا محفلاں چ آیا کر، بیلیاں حضور دیا محفلاں چ آیا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا، تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں، گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں، رب
یا رب بھیجنا درود دیا ڈال پاک قرآن دیا اکھراں نو ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو ستراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو ستراں نو ویکھ لو جیویں آقا دیا جیویں آقا دیا زلفاں نے کالیاں جیویں آقا دیا زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجنا درود دیا ڈال یا رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں محبت رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. جب تک کہ بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے، ذلیل و خوار ہے. جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے. وہ آپ پہ بڑا ظلم کرتا تھا، بڑے ستم کرتا تھا، آپ کو سونے نہیں دیتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، بڑے ہی ظلم کرتا تھا. ایک دن حضور کریم نے سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے غلام کو خرید کے لے آؤ. تو سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے. آپ نے ان سے قیمت پوچھی تو اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی. آپ نے فوراً عطا فرما دی اور خرید کے لے آئے. تو حضرات ایک دن اپنا فتح مکہ کے موقع پر حضور کریم نے فرمایا کہ اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضرات آپ ذرا غور فرمائیں کہ کہاں وہ ریت پہ لیٹنا، کہاں وہ ظلم و ستم سہنا، کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا، اب کہاں وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. جو ہی حضور کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے. جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں. پھر نظر کرم ڈالی، عمر کو محبت عطا کی. پھر اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا. اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. ایک جنازہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا. یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ پڑھائے. تو حضرت عمر آگے بڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. مچھلی ہے میں کرنا پتہ پتا کر کے پھر انہیں فون کرنا ہے جی اس کے ہاتھ میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا ہی گناہ گار بندہ ہے، اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی کوئی اور بھی ہے جس نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو. ایک صحابی آگے بڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اور میں نے فلاں جنگ کی فلاں رات آپ کے خیمہ مبارکہ پہرا دیا تھا اس لیے کہ کوئی دشمن آئے وہ تیر چلائے تلوار چلائے ہم پہ چلائے حضور کریم سلامت رہے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا آؤ جنازہ پڑھیں. جنازہ پڑھا کے اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے ارشاد فرمایا او فلاں اور لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں نبی ہو کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. حضرات حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کے پلڑے میں اتنی نیکیاں ہیں جتنا ستاروں کا شمار. اور اس فوجی کے
پلڑے میں تو صرف ایک نیکی ہے کہ یہ میری جان ہے اور یہ میں حضور کریم پہ قربان کر رہا ہوں، بس ابھی کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے۔ حضور کریم فرماتے ہیں جو بندہ کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے اس کا اجر فوراً اسے عطا کر دیا جاتا ہے، جب وہ کام کر لیتا ہے تو 100 گنا، لاکھ گنا، بے عدد گنا کر کے اسے اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیت عمل سے بہتر ہے، جب وہ کر لیتا ہے پھر اسے اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان عطا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں حضور کریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی بڑا ہولناک دن ہے، کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اعمال جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو پھر خوش ہو جائے، کل جہاں قیامت میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، جب بندے کو محبت عطا ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا محب میرے نبی پاک کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر لمحے میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے اور نئی سے نئی نعت پڑھتا ہوں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صرف ایک دعا تھی کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں اور آپ کا چہرہ یکدس ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضرات یہ محبت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ ایک عورت تھی جس کی یہی دعا تھی، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا تیرا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ مانتی گئی، ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے۔ فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا۔ یا اللہ کیسے بخشی گئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے تم صرف یہ دیکھتے رہے ہو کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، جنت کا باغ بنانا ہے، جی حضرت صاحب بنانا ہے۔ فرمایا تو پھر حضور کے دیدار کی تمنا لے کے قبر میں چلا جا۔ اگر تو دنیا میں دیدار ہو گیا تو ولی بن جاؤ گے، اگر یہی حسرت لے کے قبر میں چلے گئے تو یہ شمع بن کے تیری قبر کو روشن کر دے گی جس سے تو جنتی ہو جائے گا۔ لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے۔ اگر تو آپ نے قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو پھر یہ دعا سینے میں لے کے جائے، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اس عورت کی بخشش اسے جنت اسی دعا پہ عطا ہوئی۔ تو آج بھی اگر کسی نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو وہ کہے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ مچھلی ہے سی انہوں نے شام کو آنا سی۔ تو بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ جی صحیح، جی صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے خوبصورت ایمان اعلیٰ ایمان کن کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہم ہیں۔ فرمایا نہیں تم نہیں۔ یا رسول اللہ وہ فرشتے ہوں گے۔ فرمایا نہیں وہ فرشتے بھی نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ ہی بہتر فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ حضور کریم ارشاد فرمایا وہ بعد میں آئیں گے، وہ لوگ بعد میں آئیں گے اور ان کا عقیدہ یہ ہوگا، ان کی حسرت یہ ہوگی، ان کی دعا یہ ہوگی کہ یا اللہ ہم سے ہمارا مال لے لے، ہم سے ہماری اولاد لے لے، ہم سے ہماری جان لے لے، ہر چیز لے لے، بس ایک بار حضور کریم کا دیدار عطا فرما دے۔ تو حضرات سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اگلی نشانی وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو کسی دا عاشق ہوئے او گل او سیدھی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردہ۔ جو وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، نعت شریف پڑھتا ہے، ہر لمحے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔
یہ سجاد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایک دفعہ ایک محفل پہ جا رہے تھے سائیں بابا کے ساتھ, تو یہ پوچھتا ہے کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسکرا کے فرمایا گڈو جو فری میں مل جائے, اور جو فری میں مل جائے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا گڈو مذاق کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے. اب آپ غور فرمائے, شعر کی میں تفسیر کر رہا ہوں کہ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گلو سیدھی کرتا, بات بسکٹ سے شروع ہوئی اللہ کے نبی پاک کی حدیث مبارکہ پہ ختم ہوئی ہے. یہ بندوں کا کام ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گلو سیدھی کرتا, 100 مکر بہانے کر کے اوٹے مرنے مرتا. بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. ہاں گڈو کی گل جی, اور اس کے پاس گڈو نے سائیں بابا سے پوچھا کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ گڈو عرض کرتا ہے سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا گڈو جو فری میں مل جائے, جو فری میں مل جائے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا گڈو مذاق کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے. پھر اس کے پاس تبلیغی جماعت والے آئے. تبلیغی جماعت جی, تبلیغی جماعت والے آئے. وہ اس سے آگے کہنے لگے کہ فلاں جگہ ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں, یہاں آئیے, کلمے پہ محنت ہوگی, دین کی باتیں ہوں گی. تو اس نے کہا کہ جو ابھی ابھی آپ نے مجھے تبلیغ کی ہے, مجھے دعوت دی ہے, وہ کیا یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ, نہیں وہ نہیں سن سکتے معاذ اللہ. تو اس نے کہا میرا نبی تو حاضر و ناظر ہے, اور میرے نبی پاک تو شاہد ہے. اس نے ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ شاہدم و مبشرم و نذیرہ, میرے نبی پاک تو حیات ہے, تشریف رکھتے ہیں, سن رہے ہیں تیری میری بات کو. تو وہ بھاگ گئے. 2 بندے اور آ رہے تھے, تو اس 2 بندوں کو کہنے لگے وہ جو بچہ سامنے بیٹھا ہوا بڑا زہر قاتل ہے, اس کے پاس نہیں جانا. حضرات یہ سنت مبارکہ ہے میرے سائیں بابا کی. وہ یہاں پہ وہ جب یہاں پہ آتے وہ بیل دیتے تو سائیں تشریف لاتے, تو ان سے عرض کرتے کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ آئے, دین کی باتیں ہوں گی, کلمے پہ محنت ہوگی. تو سائیں بابا یہ ارشاد فرماتے ہوتے تھے, یہ آپ کے میرے لیے سبق ہے. آپ فرماتے کہ جو ابھی ابھی تم نے مجھے دعوت دی ہے یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے. تو وہ کہتے جی نہیں وہ نہیں سن سکتے, تو پھر وہ بھاگ جاتے ادھر سے. سائیں فرماتے میرا نبی تو حیات ہے, وہ تو حاضر و ناظر ہے, وہ انہوں نے سن لی ہے جو تم نے مجھے تبلیغ کی. تو حضرات یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں کہ ان کا کیا جواب ہے. جب وہ ایسی بات کریں تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم تو حاضر و ناظر ہے. تو جو بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا, یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. اگر بندہ کہو جی حضور تو کچھ دے نہیں سکتے, معذرت ایسی باتیں کرے, اس کا مطلب ہے وہ محبت سے خالی ہے. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے, ساتھ روشی پڑھتا ہے. ایک بار اذان ہوئی تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے, آنکھوں کو لگائے, ساتھ روشی پڑھا. حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا. حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے, ساتھ روشی پڑتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, شفاعت مل جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرات یہ کام چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. تو بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے, ساتھ دروشی پڑھتا ہے. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ اپنے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہے, حضور کی شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے. حضور نماز پڑھتے ہیں, پڑھ رہا ہے, حضور نے روزہ رکھا وہ رکھے گا, حضور کریم کے طریقہ مبارک پہ چلنا. اس کی اگلی نشانی یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے. حضرات یہ تو ہوگی نشانیاں, پہلے تھے فائدے. ہم محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا, اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے, ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی بھی دکھائی اور کہا کہ یہ ڈبی نہیں کھولنی, ہر چیز تیری ہے. باپ صاحب کہیں چلے گئے تو بیٹے کو جستجو پیدا ہوئی کہ یار یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی, ہر چیز دے دی. تو اس نے ڈبی کھولی, اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا, اس نے پڑھ لیا, اسے حضور کریم سے محبت ہو گئی. باپ صاحب واپس آئے, ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی,
وہ کہتا ہے جی میں نے تو کھول لی ہے، کلمہ شریف لکھا تھا میں نے پڑھ لیا، مجھے حضور کریم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اسے میری ساری زمینوں پہ لے جاؤ اور وہاں جا کے اس سے مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا، ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئی اور وہ نبی کریم کی طرف بھاگا۔ جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں، میری محبت کے صدقے میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات یہ ہے نبی پاک کا احسان کہ اس بچے کو محبت عطا کر دی۔ لیکن قانون کیا ہے، اصول کیا ہے؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت سے مراد ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل مر گیا۔ بیعت کے متعلق کچھ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے خلیفہ مجاز اللہ تعالیٰ ان کے بے حد درجات بلند فرمائے، جب پروفیسر صاحب ان کا وصال مبارک ہوا، جب وہ قبر میں اتار دیے گئے، قبر کو بند کر دیا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب قبر میں آپ کو کس چیز نے بچایا، کون سی چیز قبر میں آپ کے کام آئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نمازی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا، میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی عبادتیں کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آ گئے، تو جب میں نے دیکھا کہ سائن ڈاکٹر علی محمد صاحب مدعز اللہ علیہ تشریف لے آئے میری قبر میں، وہ فرماتے ہیں کہ سائن بابا میری قبر میں تشریف لے آئے، دادو والی سرکار سائن نعمت اللہ قریشی صاحب تشریف لے آئے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ حضرات یہ بیعت ہے کہ بیعت تیری قبر کو جنت کا باغ بنا رہی ہے۔ پھر ہمارے پیر بھائی چودھری عطا اللہ صاحب، ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، جب ان کو بھی قبر میں رکھا گیا تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت صاحب قبر میں آپ کو کس چیز نے بچایا، کون سی چیز آپ کے کام آئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آ گئے تو سائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب تشریف لے آئے مدعز اللہ علیہ، آپ تشریف لائے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ یہ تفسیر ہے حضرات کی، حضور نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جنتی وہی ہے جسی کی بیعت ہے۔ اور وہ حضرت صاحب ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیعت ہو کے قبر میں آئے گا اسی کی نجات ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو۔ جو بندہ بیعت ہو کے نہیں آتا، وہ خواہ کتنا مرضی اعمال کرنے والا ہو، اس کے لیے یہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ میرے مرشد پاک نے لاہور میں ایک جگہ تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہے، اس وقت تک یہ صفر ہے جب تک کہ ساتھ محبت رسول کا ایکا نہیں لگتا۔ وہاں پہ ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بات اچھی نہ لگی تو کہتے ہیں کہ یار کلمہ کیسے صفر ہو گیا، روزہ کیسے صفر ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے۔ رات کو سوئے تو نبی پاک خواب میں تشریف لے آئے، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے، ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بتاؤ۔ یا رسول اللہ ایک پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صفر ہے جب تک کہ آپ کی محبت کا ایکا نہیں لگتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ منافق کا کلمہ کدھر گیا، اور منافق کی نمازیں کدھر گئی، وہ میرے ساتھ جہاد کرنا کدھر گیا، حتیٰ کہ میرے ساتھ روزے رکھنے کدھر گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اب اس میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ جو ایک ہے وہ تیرا پیر ہے، لگانے والی ذات میری ہے۔ سرکار فرمایا وہ ایک تیرا مرشد ہے اور لگاتا میں ہوں۔ تو ساتھ ایک منقبت بھی سکھائی، سونے پیر دے رنگ رنگیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی، کرو غلطیاں معاف تمامی، جام عشق شراب میں پیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں۔ تو حضرات یہ بیعت ہے، یہ اصول ہے، قانون ہے کہ محبت بھی اسی کو ہی عطا ہوگی، اعمال بھی اسی کے قبول ہوں گے جو کسی شیخ کامل کا بیعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام، بڑھ گئی جس پہ
دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک تمام دوست بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خجدی سہل لنا اشکالنا قوت عشق کیا پست کو بالا کر دے داد میں اسم محمد سے اجالا کر دے کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکاتہ والے حسین کامرہ عطا فرما تندرستی والی صحت والی لمبی عمر عطا فرما مولا نالان پاک نسل کے سلسلے ہر بندے کی نیک آرزو پورا فرما مولا کتے دیکھیں تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ مولا اہل خانہ دے رزق اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما مولا پیج نبی پاتے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا کا شمار جتنے تیرے دستان دے وقت تیرے جلے نیت نظر ہے جتنی تیری رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدا عبدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب 28